جو ہماری فیوچر کی پلاننگ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چند ماہ میں مکمل ہونے کی امید ہے، یا ہو سکتا ہے اگلے مہینے ہی مکمل ہو جائے، ایک پیتھولوجیکل لیبارٹری سے اشتراک کے ذریعے مکمل پیتھولوجیکل لیبارٹری کا قیام خواجگان ویلفیئر کلینک پہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگی، اور انتہائی کم نرخوں میں تمام ممبران کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ان سب کاموں کا بڑھاوا دینا، اس کو لک آفٹر کرنا، اس کو مینیج کرنا، ان سب چیزوں کا سہرا ہمارے ہردل عزیز جناب نائب صدر صاحب خواجہ محمد شفیق صاحب کے سر جاتا ہے۔ ان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ ایک بہترین کلینک مہیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، آمین۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ میرا ہے شعبہ تعلیم کا۔ بھائی طارق صاحب اس کو بہت اسٹرکٹلی دیکھتے ہیں۔ تقریباً 32 اس وقت بچے ہمارے پاس ریگولر ہیں۔ ان 32 بچوں کی ریگولر منتھلی فیس، اسکول یونیفارم، بکس، ایون یہ کہ بیگ اور شوز بھی ہماری تنظیم ان کو فری پرووائڈ کرتی ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بڑھاوا اس لیے آنے کی توقع ہے کہ ہمارے پاس اپلیکیشنیں اور بہت ساری ریسیو ہو چکی ہیں، بہت سارے اور ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ جو بچوں کو ہمارے ذریعے سے پڑھوانا چاہتے ہیں، تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائی طارق صاحب نے ایک طریقہ منتخب کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایجوکیشن ایسا کام ہے کہ آپ اگر آج کسی سے کمٹ کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگلے مہینہ آپ نے اس کی فیس دینی ہے۔ اب آپ کہاں سے لے کے ہیں یہ اس کو نہیں پتہ۔ تو تنظیم کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو کمٹمنٹ اس نے کر لیا ہے وہ کمٹمنٹ اپنا پورا کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ کار مرتب یہ کیا گیا ہے کہ جو آنے والی جتنی ہماری اپلیکیشنیں ہیں ان کے لیے بھائی طارق صاحب نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی ہے، اور وہ ان بچوں کا ٹیسٹ لے گی۔ ٹیسٹ لے کے میرٹ کے اوپر جو ہے، جو بچے بالکل واقعی آگے پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ ایبلٹی ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پھر ایڈمیشن بھی کروائیں گے، اور پھر جیسے ریگولرلی ہماری تمام کی تمام فیسلٹی باقی بچوں کو ملتی ہیں ان کو بھی مہیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی طارق صاحب کی ایک خواہش ہے، اور وہ شروع سے ہی ہے، کہ ہم ہائر ایجوکیشن پہ توجہ دیں۔ جو بچے ہائر ایجوکیشن میں اپنی تعلیم کو جاری کر کے اور اپنی فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کو ہم بھرپور طریقے سے فوکس کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہائی ایجوکیشن کی جو فیسیں ہیں وہ لاکھوں میں جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ تگ و دو بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ میرٹ پہ ایسے کچھ بچوں کو سلیکٹ کریں، اور پھر بھائی طارق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پہلے بجٹ دیکھنا، اس کے بعد کسی سے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میرے پاس اگلے 6 مہینے کا دینے کو اس کے لیے آسرا ہوگا تو میں اس کے بعد کمٹ کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، اس معاملے میں ہمارے ساتھ آئیں، تاکہ ہم اپنی برادری کو ایک پڑھا لکھا مستقبل دے سکیں اور اس کو دینے میں کامیاب ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تیسرا شعبہ ہے میرا ہال اور ایڈمنسٹریشن بلاک کا۔ اپنی حلف برداری کے بعد کچھ مشکلات ہمیں جو درپیش آئیں، اس میں ایک سب سے بڑی مشکل جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا سیپریٹ انڈیپینڈنٹلی تنظیم کا دفتر نہیں تھا۔ اس کو ہم نے علیحدہ بالکل سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا، بنایا، ایک پیسفل انوائرمنٹ وہاں پہ کریٹ کیا۔ اچھا، پھر اسٹیشنری کو جو جتنے بھی ڈاکومنٹ تھے ان کو سیکیور کرنے کا کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا۔ وہاں پہ ہم نے باقاعدہ کیبنٹس بنوائیں، کیونکہ ہماری 6 ڈفرینٹ کمیٹیاں ریگولرلی کام کرتی ہیں، تو ان کو وہ علیحدہ علیحدہ کیبنٹ الاٹ کیے تاکہ ہر کوئی اپنا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ کر سکے، سیف اینڈ سیکیور کر سکے، اور کسی سے کسی کا آپس میں ملاپ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اسٹیشنری جتنی بھی تھی ہماری، وہ الحمدللہ ہم نے ایک ایک چیز تنظیم خواجگان کے نام سے باقاعدہ طور پہ پرنٹ کروائی، اور اس کو پھر اپنی کاغذی عمل میں ریکارڈ کا حصہ بنایا۔
مونوگرام ہمارا نہیں تھا، مونوگرام ہم نے باقاعدہ بنوایا، اور اس مونوگرام کو اب ہم اپنی انشاءاللہ تعالی ہر شناخت کا حصہ بنائیں گے اور بنا رہے ہیں۔ ہال ایڈمنسٹریشن اور ہال کے بعد اصل چیز آتی ہے ہال کی، اور ہال کی رینوویشن کی۔ میں کیا بولوں ہال کی